یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ حج اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے اور حج ادا کرنے کے فضائل بھی لوگ عام طور پر جانتے ہی ہیں، لیکن اکثر مسلمان حج کی حکمت سے انجان ہے اور جس عبادت سے حکمت نکل جاتی ہے وہ عبادت ایک بے جان جسم کی طرح رہ جاتی ہے، پھر اس کے اثرات انسان کی زندگی پر نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے تھے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ حج کا معاملہ بھی آج کل یہی ہے، لوگ پورا حج کر آتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ آدم کے پیدا ہونے کے وقت سے ہی شیطان نے انسان سے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور انسانوں کو بھٹکانے کے لیے تیری سیدھی راہ میں گھات لگا کر بیٹھوں گا اور میں انسانوں پر ہر طرف سے اور ہر طرح سے حملہ کروں گا اور تو انسانوں میں سے زیادہ تر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان انسان پر تلوار سے حملہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے ہتھیار تکبر، گھمنڈ، جنسی خواہش، یون اچھا اور لالچ جیسی برائیاں ہی ہے جن کے ذریعے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے شیطان سے بچنے کے لیے اس کو اپنا دشمن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان جس کو اپنا جتنا بڑا دشمن سمجھتا ہے اس سے اتنا ہی چوکنا رہتا ہے۔ قرآن میں اسی لیے بار بار اللہ ہم کو شیطان سے خبردار کرتا ہے۔ حج میں بھی مسلمانوں کو شیطان سے دشمنی نبھانے اور شیطان کی غلامی سے نکل کر صرف ایک اللہ کی غلامی میں آ جانے کا ابھیاس کرایا جاتا ہے۔ حج کا موقع ایسے ہے جیسے اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ سب مل کر اپنے دشمن شیطان کو اس جہاد میں شکست دو۔ لہٰذا اللہ کے بندے اللہ کی پکار پر یہ کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان حمد و نعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں تیری پکار پر تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے، میں تیرے در پر حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، بادشاہت تیرے لیے ہی ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں۔ اب شیطان سے جنگ تو کرنی ہے، لیکن شیطان سے تلوار اور بندوق سے نہیں، بلکہ ایمان، صبر، تقوی اور پرہیز نامی ہتھیاروں سے ہی جنگ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حج کے متعین مہینے میں بس جو شخص ان مہینے میں اپنے اوپر حج لازم کرے تو احرام سے آخر حج تک نہ فحش باتیں کرے اور نہ کوئی اور بری بات کرے اور نہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرے، اور جو بھی نیکی تم کرو گے تو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اور حج کے سفر کے لیے اپنا سامان لے لیا کرو، اور سفر کے لیے سب سے اچھا سامان تو پرہیزگاری ہے، اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ شیطان جن چیزوں سے انسان کو غلط راستے پر ڈالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے یہی چیزیں ہیں جن کی شیطان ترغیب پریرنا دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے حاجیوں کو ان سے روک کر شیطان کے وار سے بچنے کے لیے مانو ایک کوچ دے دیا ہے۔ عمرہ دراصل اپنے آپ کو اللہ کی نظر کر دینے کا نام ہے۔ احرام میں حاجی پر بہت سی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھ کر جو کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، یعنی اسے ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ وہ روزے سے ہے، اسے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، وہی کیفیت ایک حاجی کی احرام باندھنے پر ہو جاتی ہے۔ احرام حاجی کو یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ وہ حج کر رہا ہے، لہٰذا اسے برائیوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے دنیا سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، دنیا کے معاملوں کو اب چھوڑ دیا ہے۔ احرام کے دو بنا سلے کپڑوں سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اب دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کر وہ کپڑے پہن کر اللہ کے حضور میں پیش ہو گئے ہیں جن میں اس مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے جو دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف جاتا ہے۔ طواف، اس کے بعد طواف کا مرحلہ آتا ہے۔ طواف کی حقیقت یہ ہے کہ پرانے زمانے میں قربانی کے جانور کو قربان کرنے سے پہلے عبادت گاہ کے پھیرے لگوائے جاتے تھے، جس سے اس عبادت گاہ کی عظمت بھی ظاہر ہوتی تھی اور یہ اس بات کی بھی نشانی تھی اب یہ جانور صرف اس معبود کا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو قربان کرنے کی جگہ لے جا کر اس کے بھی پھیرے دلوائے جاتے تھے اور پھر اس کو وہیں ذبح کر دیا جاتا تھا۔
اس کی زیادہ تفصیل آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ طواف میں بھی حاجی جانور کی جگہ خود کو اللہ کی نظر کر دینے کے لیے کعبہ کے پھیرے لگاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں۔ سعی، اس کے بعد سعی 2 پہاڑ صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنا کی جاتی ہے۔ سعی کے معنی کوشش کرنے کے آتے ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق سعی حضرت حاجرہ کے پریشانی کی حالت میں صفا سے مروہ تک بار بار دوڑنے کی نقل ہے تاکہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پریوار کو یاد کر ان سے سبق سیکھیں، کیونکہ یہ پریوار توحید کے لیے قربانی دینے کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے صفا پر پہنچ کر آگے بڑھے تو شیطان نے ان کو وسوسے دلانے کی کوشش کی، جس سے بچنے کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے وہ تیزی سے دوڑے۔ بہرحال اس سعی شیطان کے مشوروں سے بھاگنے اور اللہ کی رضا کی طرف دوڑنے کا نام ہے۔ پہلی بار حلق، اس کے بعد حلق یعنی سر کے بال منڈوانے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ حلق کا فلسفہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا تو ان کا سر منڈوا دیا جاتا تھا، جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ کسی کا غلام بن گیا ہے۔ حاجی بھی اپنا سر منڈوا کر یہی ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ پوری طرح اللہ کا غلام بن چکا ہے، اب اس کی جان اور مال پر اس سے زیادہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد شیطان سے الگ جنگ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جیسے پرانے زمانے میں جنگ میں جانے کے لیے سپاہی ہر طرف سے آ کر ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور پڑاؤ ڈالتے تھے، ٹھیک ایسے ہی حاجی جو اس وقت سچا سپاہی ہے شیطان سے لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، مینا کے میدان میں پڑاؤ ڈالتے ہیں اور فوج کی طرز پر ہی کیمپنگ کرتے ہیں اور جنگ کے حالات ہی کی طرح نمازیں ملا کر اور قصر پڑھتے ہیں۔ البتہ حنفی وہاں قصر نماز نہیں پڑھتے، وہ پوری ہی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر عرفات کے میدان میں کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا میدان ہے، اس میں ایک پہاڑی جبل رحمت کے نام سے ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا۔ یہاں ایک مشہور مسجد نمرہ ہے، یہی حج کا امام خطبہ دیتا ہے۔ امام اپنے خطبے میں مسلمانوں کو اللہ سے کیا ہوا توحید کا وعدہ یاد دلاتا ہے اور انہیں شیطان اور نفس کے فریب سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے۔ پھر 3 دن تک شیطان کی نشانی کو کنکریاں ماری جاتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان صرف برائی سے بچنے تک پر ہی راضی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چھوٹی بڑی برائیوں کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اور یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ مسلمان کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح رچ بس جائے کہ وہ سچائی اور اچھائی کا سپاہی ہے اور اسے برائی کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جانور کی قربانی، انہی دنوں میں اپنے نفس کی خواہشوں کی قربانی کی علامت کے طور پر جانور کی قربانی کی جاتی ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد بھی ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم پر خوشی سے اپنی جان دینے کی تیاری کر لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا پریوار ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے توحید اور اللہ کے اس گھر یعنی کعبہ کے لیے کیا کیا مشکلیں جھیلی ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ آخری درجے میں پوری کر دکھائی۔ اسی لیے قربانی کی اس علامت یعنی حج میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں خاص رشتہ ہے۔ حج کرتے سمے اس پریوار کی قربانیوں کو یاد کرنا اور ان سے سبق لینا بھی بہت اہم ہے۔ دوسری بار حلق، اس کے بعد ایک بار پھر حلق کروایا جاتا ہے اور کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔ اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں اے میرے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ، نہیں ہے ایسوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں اے میرے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہاں ایک جاہلانہ رسم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پہلے کے لوگ جب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس مجلسیں جمایا کرتے، جن میں وہ اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے
हुक्म होता है अपने रब करीम को याद करो जैसे अपने बाप दादा को जोक शौक़ से याद किया करते हो, बल्कि उनसे भी ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करो और अपनी दुआओं को उन लोगों की तरह ना बनाओ जो सिर्फ़ दुनिया ही का साजो सामान चाहते हैं और आखिरत उनका मकसद नहीं होती, जबकि जो सच्चे मोमिन हैं वो दोनों ही जगह भलाई चाहते हैं। मुत्तहिद होने का पैगाम। हज से हमें एक अहम सबक फ़िरका वारियात को भूलकर एक दूसरे का इख्तिलाफ़ के बावजूद एहतराम करने का भी मिलता है। वहाँ हर फ़िरके और हर मसलक के लोग होते हैं। पूरी दुनिया से, हर देश से अलग अलग कौम और अलग अलग रंग और नस्ल के लोग आते हैं, पर ना वहाँ कोई लड़ाई, न झगड़ा, न कुफ्र और गुस्ताखी के फतवे, न मस्जिदें अलग है। सब एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और सबका मकसद भी एक होता है, यानी सिर्फ़ एक अल्लाह को राज़ी करना। हज के बाद एहराम तो उतार दिया जाता है, लेकिन हाजी इस ट्रेनिंग से अपने नफ्स को हमेशा के लिए एहराम पहनाना सीख लेता है। वो जान लेता है कि शैतान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और अपने दुश्मन के मशवरों पर अमल कोई बेवकूफ़ ही कर सकता है। वो जान लेता है कि वो इस ज़मीन पर दरअसल अल्लाह का एक सिपाही है और उसे सारी उम्र बुराइयों से लड़ना है, चाहे वो अपने अंदर हो या बाहर हो। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ बुराई को ख़त्म करना ही है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। यही हज का मकसद है और यही हज का सबक। आप तमाम हजरात से हमारी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो इस साल हज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रिया।